حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ساری زمین کی بادشاہت عطا فرمائی۔ اچھا، اب زمین کی جو بادشاہت عطا فرمائے، ان کا سکہ صرف انسانوں پر نہیں تھا، بلکہ رب کا بڑا فضل تھا، رب کا بڑا کرم تھا کہ ان کا سکہ جو ہے جنات پر بھی تھا۔ جنات پر بھی رب نے حکومت دی۔ یعنی اسے آپ مثال کے ذریعے سمجھیں، جیسے مثال کے طور پر اب موجودہ دور میں پاکستان کا ایک حاکم ہے، وہ جنات پر حکومت نہیں کر رہا، وہ انسانوں پر حکومت کر رہا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا معاملہ کچھ اور ہے۔ ہاں، سکندر ذوالقرنین حکومت کرتے تھے، انسانوں پر حکومت کرتے تھے۔ نمرود حکومت کرتا تھا، انسانوں پر کرتا تھا۔ بخت نصر جو ہے حکومت کرتا تھا، انسانوں پر کرتا تھا۔ لیکن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ذات بابرکت اتنی عظیم ہے، رب ذوالجلال نے آپ کو اتنی حکومت عطا فرمائی، آپ انسانوں پر بھی حکومت کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ کس پر حکومت کرتے ہیں؟ جنات پر بھی کرتے ہیں۔ مزید برہاں میں مزید آپ کے نالج میں ڈالنا چاہ رہا ہوں، اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو صرف انسانوں پر حکومت یا محض جنات پر حکومت نہیں دی، بلکہ یہ مقام بھی عطا فرمایا کہ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہوا کا رخ مشرق کی جانب ہے، یہی کہتے ہیں نا؟ کبھی کہتے ہیں کہ ہوا کا رخ جو ہے مغرب کی جانب ہے، ہم اس انداز میں کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مقام اتنا عظیم ہے، رب جلیل نے وہ عظمت عطا فرمائی کہ آپ جس طرف چاہے ہوا کے رخ کو پھیر دیں، جس طرف چاہیں آپ ہوا کے رخ کو پھیر دیں۔ یہ شان، یہ مقام جو ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، ظاہر بات ہے ابتداءً آپ کا ایک محدود رقبہ تھا، جس پر آپ کی حاکمیت تھی اور حکومت تھی۔ یہ ابتدائی دور میں ایسا ہی تھا، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کی سلطنت کا جو رقبہ تھا اور آپ کی حاکمیت کا جو رقبہ تھا وہ پھیلتا گیا۔ اچھا، پھیلتے پھیلتے یہاں تک کہ سبا جو ملک ہے، اس کی ملکہ کا نام بلقیس ہے۔ بلقیس کو آپ نے دعوت اسلام پیش کی کہ اسلام کو قبول کر لے، جبکہ بلقیس اس زمانے میں جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس زمانے میں وہ مسلمان نہیں تھی اور نہ ہی بتوں کی پوجا کرتی تھی، بلکہ وہ سورج کی پوجا کرتی تھی، یعنی آفتاب پرست تھی اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ بلقیس کو دعوت اسلام پیش کر دیا۔ اب بلقیس نے آپ کی اس دعوت پر لبیک کہا۔ اب بلقیس نے اسلام قبول کرنے کی غرض سے کہاں سے نکلنا تھا؟ ملک سبا سے نکلنا تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کہاں ہے؟ فلسطین کے اندر ہے۔ اچھا، فلسطین کے اندر بڑی معروف مسجد ہے، اور مسجد کا نام کیا ہے؟ جو ہمارا قبلہ اول ہے، مسجد اقصی بھی کہتے ہیں اور مسجد بیت المقدس اور بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کا اجلاس وہاں لگا ہوا ہے، اور بلقیس جو ہے اپنے محل سے نکل چکی ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے نکل چکی۔ یہاں تک کہ آدھا سفر نہیں، بلکہ تقریباً پونا سفر طے کر چکی ہے۔ پونا سفر جو ہے بلقیس نے طے کر لیا، بلکہ پونے سفر سے بھی زیادہ طے کر لیا۔ اچھا، اب فلسطین میں جہاں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جلوہ گر ہیں، وہاں سے لے کر اور ملک سبا اور جہاں محل تھا، دونوں کے درمیان جو مسافت ہے، اس زمانے میں مسافت جو ائمہ تفاسیر نے پیش کی ہے، وہ کتنی بنتی ہے؟ وہ تقریباً بنتی ہے 1500 میل۔